بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے حروف مد، مد کی شرائط، مد کی قسم، مد اصلی، الف، واو اور یا مدہ اور ان کی مقداروں کے متعلق سیکھا تھا۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ تعالی مد کی دوسری قسم مد فرعی کے متعلق پڑھیں گے۔ قرآنی عبارت میں حمزہ مختلف شکلوں میں لکھی ہوتی ہے۔ پہلی شکل سب سے زیادہ معروف ہے۔ اس کے علاوہ اگر الف پر زبر، زیر، پیش یا جزم ہوں تو اسے بھی حمزہ کہا جاتا ہے۔ یا اور واو کے اوپر اگر حمزہ کا نشان ہو تو وہاں بھی حمزہ ہی مراد ہوتی ہے، یا اور واو صرف اسے نمایاں کرنے کے لیے ڈلی ہوتی ہیں۔ مد اصلی کے سبق میں ہم نے سیکھا تھا کہ حروف مد کو 2 حرکات کی مقدار میں کھینچنا ہوتا ہے۔ اگر اس مخصوص حرف مد سے پہلے اس کی موافق حرکت ہو، یعنی الف سے پہلے زبر، واو سے پہلے پیش اور یا سے قبل زیر ہو، تو وہاں اس کے علاوہ کسی اور شرط کا ذکر نہیں تھا۔ اب چونکہ وہ والا سبق ہم نے پڑھ اور سیکھ لیا ہے تو اب ایک اور شرط کا ذکر ضروری ہے، وہ یہ کہ مد اصلی کے لیے ضروری ہے کہ حرف مدہ اور موافق حرکت کے بعد حمزہ، سکون اور شد میں سے کوئی نہ ہو، تب اسے مد اصلی کہیں گے۔ ان حروف مد کو مد اصلی تب کہیں گے جب ان حروف اور موافق حرکت کے بعد حمزہ، سکون اور شد میں سے کوئی نہ ہو، اور اگر ان حروف مد کے بعد حمزہ ہو یا سکون ہو یا تشدید ہو تب یہ مد اصلی مد فرعی میں بدل جائے گی، اور اس کی طوالت 2، 4، 5 یا 6 حرکات کی ہوگی۔ تفصیلات آگے آ رہی ہیں، اس بات کو مثالوں سے واضح کر۔ کلا سوف تعلمون، زبر والے لام کے بعد الف آیا ہے۔ الف مدہ مد اصلی ہے، اسے 2 حرکات کھینچیں گے۔ اب دوسری جگہ کلا ان الانسان میں اسی الف مدہ کے بعد انا میں زیر والی حمزہ ہے۔ چونکہ حرف مدہ کے بعد حمزہ آ گئی ہے، اب یہ حرف مدہ مد اصلی نہیں رہے گا بلکہ مد فرعی میں بدل جائے گا، اور اس پر علامت بھی آ جائے گی۔ یائے مدہ کی مثال دیکھیے، فی دین اللہ، اس میں صرف فی کو لیں، یائے مدہ ہے، 2 حرکات لمبی مد اصلی ہوگی، کیونکہ اس حرف مدہ کے بعد سکون، حمزہ یا تشدید میں سے کوئی نہیں ہے۔ لیکن اسی فی کے بعد اموالہم آنے سے، یائے مدہ کے بعد حمزہ آنے کی وجہ سے یہ مد اصلی مد فرعی بن جائے گی، اور اس پر مد منفصل کی علامت لکھی جائے گی۔ ایک اور مثال قالو سمعنا میں واو مدہ کو لیں، چونکہ اس حرف مدہ کے بعد سکون، حمزہ اور تشدید میں سے کوئی نہیں ہے تو یہ حرف مدہ 2 حرکات میں ادا کرنا ہوگا مد اصلی کی صورت میں۔ لیکن قالو انما میں اسی واو مدہ کے بعد حمزہ کے آنے کی وجہ سے واو مدہ پر مد منفصل ہوگی، جو کہ مد فرعی کی ایک قسم ہے۔ اسی طرح ولضالین میں ضاد مفتوح اور الف سے الف مدہ ہے، اور فوراً بعد لام پر تشدید ہے، اس لیے اس الف مدہ پر اگلی تشدید کی وجہ سے مد لازم یعنی مد فرعی کی ایک قسم ہوگی۔ اسی طرح حرف مدہ کے فوراً بعد سکون ہو تو وہاں بھی مد لازم یعنی مد فرعی کی ایک قسم ہوتی ہے۔ امید ہے کہ میں نے مد اصلی اور مد فرعی کے درمیان جو فرق بیان کیا ہے میرے سامعین اسے بخوبی سمجھ گئے ہوں گے۔ چونکہ مشدد حرف میں 2 ایک جیسے حروف اکٹھے ہوتے ہیں جن میں سے پہلا ساکن اور دوسرا متحرک ہوتا ہے، لکھنے میں دونوں کو اکٹھا کر کے ایک حرف لکھا جاتا ہے جس پر تشدید کا نشان اور اس کے اوپر متحرک حرف کی حرکت ڈالی جاتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر مشدد حرف کے اندر سکون لازمی ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اکثر اساتذہ مد فرعی کی شرائط میں حرف مدہ کے بعد حمزہ کے علاوہ سکون کا ذکر کرتے ہیں اور تشدید کا نام نہیں لیتے، کیونکہ تشدید کے اندر سکون لازمی شامل ہوتا ہے۔ مد اصلی
اور مد فرعی میں مد کی طوالت کے حساب سے بھی فرق۔ مد اصلی کو 2 حرکات تک کھینچنا ہوتا ہے، جبکہ مد فرعی اپنی مختلف اقسام میں 2، 4، 5 یا 6 حرکات تک لمبی کی جاتی ہے۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ کی وجہ سے مد فرعی کی 2 اقسام ہیں، مد متصل اور مد منفصل۔ جیسا کہ لفظ متصل اردو میں بھی بولا جاتا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں ملا ہوا۔ مثلا جب ہم بات کریں فلٹن پلانٹ مسجد سے متصل ہے، یعنی مسجد کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ ایسے ہی حروف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ایک ہی کلمے کے اندر ہو تو یہ مد متصل ہے، اور اس میں حروف مد کو 5 حرکات کھینچ کر پڑھیں گے، یعنی مد کریں گے۔ اور اس قاعدہ میں حمزہ ہمیشہ عین کے سر والی ہوگی، یہ مد متصل کہلائے گی، یعنی ملی ہوئی کنیکٹڈ مد۔ اس کا دوسرا نام مد واجب بھی ہے۔ اس کی علامت ہمارے مصحف میں ایسی ہوتی ہے، کچھ لوگ اسے بڑی مد کے نام سے بھی پکارتے ہیں۔ مد متصل کنیکٹڈ مد ملا کر پڑھنے پر بھی کی جاتی ہے، اور اگر اسی پر وقف کرنا ہو تب بھی لازمی کی جاتی ہے۔ مد متصل کی مثالیں: اولیاء اللہ، مفتوح یا اور الف اور حمزہ ایک ہی کلمہ میں ہے، اس لیے اس پر مد متصل 5 حرکات طویل کا ادا کرنا ہوگی۔ سیئت، یا مدہ کے بعد عین کے سر کی علامت والی حمزہ سے مد متصل ہے۔ تبوء میں واو مدہ کی وجہ سے مد متصل ہے۔ آخری مثال میں میم کی کھڑی زبر کی بعد حمزہ کی وجہ سے مد متصل ہے کہ دونوں ایک ہی کلمہ میں ہیں۔ مد فرعی کی دوسری قسم کا نام مد منفصل ہے، اسے مد جائز بھی کہا جاتا ہے، اور ڈیٹیچڈ مد بھی۔ اس مد میں حروف مد ایک کلمہ کے آخر میں ہوتے ہیں، اور سبب مد یعنی حمزہ الف کی شکل والی اگلے دوسرے کلمہ کے شروع میں ہوتی ہے۔ اس مد کی مقدار 4 یا 2 حرکات ہوتی ہے۔ اس کی علامت یہ ہے، اسے چھوٹی مد بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مد حروف مد اور سبب مد کو ملا کر پڑھنے پر کی جاتی ہے، اور اگر پہلے کلمہ یعنی حروف مد پر وقف کر لیا یہ پھر حذف ہو جاتی ہے، نہیں پڑھی جاتی، نہیں کی جاتی۔ مگر اس حالت میں بھی چونکہ مد اصلی تو اپنی جگہ قائم ہوتی ہے، اس لیے 2 حرکات لمبی مد اصلی لازمی کی جاتی ہے۔ ضروری بات یہ ہے کہ مد کی جو مقدار شروع تلاوت میں اختیار کی جائے وہی آخر تک برقرار رہے، لیکن یہ بھی خیال رہے کہ مد منفصل کی مقدار مد متصل سے کہیں تجاوز نہ کر پائے۔ مد منفصل یعنی مد جائز کی مثالیں: پہلی مثال میں میم کی زبر کے بعد الف ہے، ما ان دونوں حروف سے الف مدہ بن گیا، اس الف مدہ پر یہ کلمہ پورا ہو گیا۔ اگلا کلمہ انزلہ پیش والی حمزہ سے شروع ہو رہا ہے۔ اس طرح ان دونوں کلمات پر مد منفصل کی شرائط پوری ہو جاتی ہیں۔ الف مدہ یعنی ما پر 4 یا 2 حرکات لمبی مد ہوگی۔ اگلی مثال میں لام کی پیش کے بعد واو ساکنہ سے واو مدہ ہے، اور زبر والی حمزہ الف کی شکل والی اگلے کلمے کے شروع میں ہے۔ واو مدہ کو 4 حرکات کھینچ کر پڑھیں گے، یہ مد منفصل ہے۔ تیسری مثال بھی واو مدہ کی ہے، با کی پیش اور واو ساکنہ سے اس کو 4 حرکات مد کر کے پڑھیں گے، اور اوپر مد منفصل کی علامت بھی دیکھیں۔ چوتھی مثال الا اموالکم میں کھڑی زبر الف مدہ ہے، اور مفتوح حمزہ بشکل الف اگلے کلمے میں ہے، مد منفصل 4 حرکات کھینچ کر ادا کرنا ہوگی۔ وکفا بہ اسما مبینا میں بہ کی کھڑی زیر یا مدہ ہے، مکسور حمزہ اس کے بعد کے کلمہ کے شروع میں ہے، اس یا مدہ کو بھی 4 حرکات کی مد منفصل دے کر پڑھنا ہے۔ آخری مثال میں الٹے پیش کی صورت میں واو مدہ کے بعد مکسور حمزہ بشکل الف اگلے کلمہ کی ابتدا میں ہے، مد منفصل بمقدار 4 حرکات کرنی ہے۔ مد منفصل وصل کلام میں کی جاتی ہے، اور اگر حرف مدہ پر وقف کر لیا تو حذف ہو جاتی ہے۔
نہیں کی جاتی۔ البتہ اس صورت میں مد اصلی تو قائم رہتی ہے، تو اسے 2 حرکات کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ سنقرئک فلا تنسا کے بعد آیت پر لا کی علامت ہے کہ یہاں نہ رکنا بہتر ہے۔ آگے الا ما شاء اللہ کو اگر اس آیت سے جوڑ کر پڑھتے ہیں تو مد منفصل کا موقع محل بن جاتا ہے۔ اس طرح تنسا کی کھڑی زبر پر مد منفصل ہوگی، اور اگر اس آیت پر وقف کریں تو کھڑی زبر کی صورت والا الف مدہ اور سبب مدہ الگ الگ ہونے کی وجہ سے مد منفصل کا محل نہیں رہے گا۔ اس طرح اس کھڑی زبر پر مد اصلی 2 حرکات لمبی کر وقف کریں گے اور اگلی آیت کو دوسری سانس میں پڑھیں گے۔ اس صورت میں مد منفصل نہیں ہوگی۔ دوسری مثال کو دیکھیں، اس میں وقف مطلق کی علامت طا سے پہلے نون کی زبر اور الف سے الف مدہ ہے۔ اگر اس الف مدہ پر وقف کرنا ہو تو اس نا کو 2 حرکات کی مد سے پڑھ کر وقف کریں گے اور انا کننا مرسلین کو الگ سے دوسرے سانس میں پڑھیں گے۔ لیکن اگر آیت کے دونوں حصوں کو ملا کر پڑھنا مقصود ہو تو اس صورت میں نا کے الف مدہ کے بعد اگلا کلمہ انا ہوگا، اس کی حمزہ مکسورہ اس الف مدہ کے بعد آ جائے گی اور مد منفصل کی شرائط پوری ہو جائیں گی۔ اس طرح اس الف مدہ یعنی نا پر 4 حرکات کی مد منفصل ہوگی۔ یہاں پر مد منفصل کی علامت اس لیے نہیں دی ہوئی ہے کہ وقف مطلق پر آپ وقف بھی کر سکتے ہیں، اور وقف کی صورت میں یہاں مد منفصل نہیں ہوگی، صرف مد اصلی ہوگی۔ مد فرعی کی دیگر اقسام کی بابت آئندہ اسباق میں انشاءاللہ تعالی بتایا جائے گا۔ اگر آپ نے اس ویڈیو سے کچھ سیکھا ہے تو اپنے حلقہ احباب میں بھی اس چینل کا ذکر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالی آپ سب حضرات کو دونوں جہانوں کی کامیابی اور کامرانیوں سے ہمکنار فرمائے اور دین اور دنیا میں آپ کے درجات بلند فرمائے۔ مع السلامہ۔